یفقہوا قولی اما بعد، نہایت ہی عزت کے لائق سامعین محترم، پیاری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے حرمین شریفین کی زیارت سے اللہ کی توفیق کے بعد واپسی ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ کی گئی عبادت اور دعائیں اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ یقیناً وہ بڑا ہی ایک روحانی منظر ہے اور بہت ہی روح افزا جو ہے وہ پروگرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ پہ ہی انسان کو اپنی نعمتیں اور اپنی قدرتیں اور اپنے فضل کے مظاہر جو ہے وہ دکھاتا رہتا ہے، لیکن وہاں پہ انسان کو قریب سے کچھ چیزیں دیکھنے کا جو ہے وہ موقع ملتا ہے اور انسان کا مشاہدہ کرتا ہے۔ دعائیں بھی اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ قبول کرتا ہے، لیکن وہاں پہ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ احباب کو بھی وہاں پہ بار بار جانے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ وہاں پہ عمرہ اور حج اور عبادت جو ہے وہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں سکون نصیب فرمائے، خوشیاں اور راحتیں اور برکتیں جو ہے وہ عطا فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے۔ عالم اسلام اس وقت بڑی تکلیف دہ صورتحال سے گزر رہا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں پہ اور اہل اسلام کے حال پہ رحم فرمائے اور ظالموں کو، یہود و نصارہ کو، ہنود و مجوس کو اور ان کے ساتھ ان کا ساتھ دینے والوں کو اللہ تعالیٰ سب کو تباہ و برباد فرمائے اور ان کو نیست و نابود فرمائے اور ان کی شر سے ہم کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ دوسری بات، پچھلے دنوں میں فضیلت الاخ المبارک علامہ عبد الرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ تبارک و تعالی پچھلے 14 یا 15 راتیں آپ کو جو ہے وہ قرآن مجید کا خلاصہ بیان کرتے رہے۔ یقیناً وہ خطیب آدمی ہیں اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے بیان کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور انہوں نے جو اپنا قیمتی وقت دیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے میزان حسنات میں شامل فرمائے۔ جہاں سے انہوں نے بات ختم کی ہے وہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ 16ویں پارے کا خلاصہ انہوں نے ذکر کر دیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے سورت کہف جو ہے وہ یعنی سورت 15واں پارہ ختم کیا تھا اور اس کے بعد سورت کہف جو تھی 16ویں پارے کا آغاز جو تھا اس کو بھی اختتام پذیر کیا۔ اس کے بعد سورت مریم ہے 16ویں پارے میں، سورت کہف کے بعد جو ہے وہ سورت مریم ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ مریم علیہ السلام کا قصہ بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت میں ہے کہ مسلمان جب ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تو نجاشی کے بادشاہ میں انہیں پیش کیا گیا۔ مشرکین مکہ بھی پیچھے سے چلے گئے اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ لوگ ہمارے ہیں، ہمیں واپس کر دو۔ تو نجاشی نے مسلمانوں کو بلایا اور ان سے بات چیت کی۔ تو جب مسلمانوں نے بتلایا کہ ہمارے پاس ایک نبی ہیں، ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، قرآن مجید نازل ہوا ہے، تو اس نے کہا مجھے بھی قرآن سناؤ، جو تمہارے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے وہ مجھے سناؤ۔ تو انہوں نے سورت مریم کی تلاوت کی۔ سورت مریم کی تلاوت کر رہے تھے تو بادشاہ، اس وقت وہ عیسائی تھا، وہ رونے لگا اور اس کے وہاں کے پادری جو تھے وہ بھی رونے لگے، حتیٰ کہ ان کے آنسوؤں سے ان کے سامنے پڑی ہوئی کتابیں جو ہے وہ تر ہو گئیں۔ جب سورت مریم کی تلاوت جو ہے وہ ختم کی تو اس وقت اس نے نجاشی بادشاہ نے جو کہا ان ھذا واللہ والذی جاء بہ موسیٰ لیخرج من مشکاۃ واحدہ، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ قرآن جو تم پڑھ کر سنا رہے ہو اور جو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے احکام لے کر آئے تھے، یہ دونوں ایک ہی طاق سے نکلے ہیں، ایک ہی روشنی کے مینار ہیں، یہ دونوں جدا جدا چیزیں نہیں ہیں۔ وہ بھی اللہ کی وحی ہے اور یہ بھی اللہ کی وحی۔ گویا کہ اس نے تسلیم کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن مجید نازل کیا گیا یہ اللہ کا کلام ہے اور برحق کلام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا، لیکن اپنی قوم کے ڈر سے اس نے اس کا اظہار نہیں کیا، جس کی وجہ سے جب وہ فوت ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو کہا کہ اٹھو، تمہارا بھائی نجاشی جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھو، کیونکہ اس کے علاقے میں نماز جنازہ اس کی نہیں پڑھی گئی تو آپ نے نماز جنازہ پڑھی۔ یہ غائبانہ واحد نماز جنازہ ہے
جو آپ نے نجاشی کی پڑھی، اس کے علاوہ کسی کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ غائبانہ نماز جنازے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ ہر کسی کی پڑھو، دوسری رائے ہے کہ بالکل ہی جائز نہیں، تیسری رائے یہ ہے کہ نہیں، ایسا آدمی جس کی نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو اس کی پڑھنی چاہیے، اور یہی قول زیادہ مناسب ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے، اگر کوئی آدمی کسی ایسی جگہ پہ فوت ہو جاتا ہے جہاں پہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تو اس کی نماز جنازہ جو ہے وہ اپنے علاقے میں غائبانہ پڑھ لینی چاہیے، یہی زیادہ مناسب ہے۔ باقی جس کا جنازہ پڑھا گیا ہے اس کے لیے مطلقاً دعا کر دی جائے، جنازہ بھی ایک دعائی ہے، ویسے مغفرت کی اور رحمت کی دعا کر دی جائے تو انشاءاللہ تعالی وہ جو ہے وہ کافی ہے۔ پھر اس کے بعد شروع صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کے اوپر اپنی رحمت کا اور اپنے فضل کا جو ہے وہ ذکر کیا۔ زکریا علیہ السلام نے دعا کی، رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبہ، یا اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، میرا سر جو ہے وہ جلنے لگا ہے، شعلے مارنے لگا ہے اور سفید ہو گیا ہے، اور لیکن میں تجھ سے دعا کر کے بدبخت نہیں ہوں، تجھ سے مجھے بڑی رحمت کی امید ہے، اللہ مجھے اولاد نہیں دی۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، مجھے اپنے چچاؤں کے بیٹے اور اپنے رشتہ داروں سے ڈر ہے، وہ میرے پیچھے میری نبوت کا اور میرے علم کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، مجھے یا اللہ میرا وارث تو عطا کر فرما۔ زکریا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بوڑھے ہو جانے تک اولاد عطا نہیں کی۔ کس قدر واضح پیغام ہے کہ کوئی نبی بھی مشکل کشا نہیں ہے، لوگوں کی مشکلیں دور کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، نبی اپنے گھر میں بھی اولاد پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ سفید داڑھی ہو گئی، سر کے بال سفید ہو گئے، قرآن مجید کہہ رہا ہے، کوئی قصہ اور کہانی نہیں سنا رہا کہ سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، ہڈیاں انتہائی کمزور ہو گئی ہیں، اللہ مجھے میرا وارث تو دے دے، جو میرا جانشین بن جائے وہ تو عطا کر دے۔ میرے چچا کے بیٹے اور میرے رشتہ داروں میں کوئی ایسا مجھے نظر نہیں آتا جو میرا علم جو ہے وہ لے سکے۔ یہاں سے بعض لوگوں نے یارثنی و یارث من آل یعقوب کہا، نبیوں کی وراثت ہوتی ہے، تو دیکھیے زکریا علیہ السلام اپنا وارث مانگ رہے ہیں، جو میری وراثت کا وارث بن جائے، مال دیا جائے، لہٰذا حضرت فاطمہ کو بھی وراثت ملنی چاہیے، نبیوں کی وراثت ہوتی ہے۔ لیکن قرآن مجید ہی وضاحت کرتا ہے کہ تمہارا اعتراض درست نہیں ہے، غلط ہے۔ یارثنی و یارث من آل یعقوب، وہ میرا بھی وارث بنے، آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ پچھلے لوگوں کی جائیداد کا وارث کون بنتا ہے؟ وراثت تو باپ کی تقسیم ہوتی ہے نا، دادے پڑدادے لکڑ دادے اوپر تک جو چلے جاتے ہیں ان کا کون وارث بنتا ہے؟ ان کی تو ان کی اولادیں وارث بنی۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے یا اللہ وہ میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ علمی ورثہ مراد ہے، نبوت کا ورثہ مراد ہے۔ یا اللہ ہم پیچھے علم چھوڑ کر جا رہے ہیں، کوئی ایسا جانشین دے دے جو ہمارا علم جو ہے وہ لے سکے۔ دنیا کی وراثت جو ہے وہ مراد نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان جو ہے وہ موجود ہے، لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم انبیاء کی جماعت وارث نہیں بنائے جاتے، ہم جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ سارا صدقہ ہوتا ہے، ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ یہی بات ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہی۔ حضرت فاطمہ وقتی طور پہ ناراض ہوئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے دلوں کا وہ چین ہے، سینے کا سرور ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے سر کا تاج ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بڑا اونچا مقام ہے، بہت عالی شان مقام ہے، اہل بیت کا بہت اونچا مقام ہے، لیکن یہ وراثت کا مسئلہ اس وقت اٹھا ہے اور وہ اسی وقت دب گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وراثت نہیں دی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی، اور وراثت صرف حضرت فاطمہ کو نہیں دی، حضرت عائشہ کو بھی نہیں دی۔ حضرت عائشہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، بیوی کا 8واں حصہ ہے۔ حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی، ان کو بھی نہیں دیا۔ نبی کے چچا حضرت عباس کو بھی نہیں دیا، کسی کو بھی نہیں دیا، جتنے ورثہ ہیں کسی کو نہیں دیا۔ یہ صرف حضرت فاطمہ کی میراث کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ تمام ورثہ کی میراث کا مسئلہ، کسی کو بھی نہیں دیا۔ چلو اگر فرض کر لیا جائے ابوبکر صدیق نے نہیں دیا، عمر فاروق نے نہیں دیا، عثمان غنی نے دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خلافت ملی، کیا انہوں نے دیا؟ کوئی مائی کا لال آئے اور ثابت کرے کہ اس جائیداد میں سے حضرت علی جب خلیفہ بنے تمام چیزیں ان کے ہاتھ میں آ گئیں، کیا انہوں نے یہ وراثت کا حصہ حضرت فاطمہ کو دیا؟ بلکہ میں نے کئی دفعہ خطبہ جمعہ میں بھی ذکر کیا تھا، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک حصہ حضرت علی کو دیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور حضرت علی کو بھی دیا، حضرت عباس کو بھی دیا۔
ان کو کہا تم نے وہی کام کرنے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیے تھے، اس مال میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے تم بھی تقسیم کرو، میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ پھر دوبارہ وہ دونوں آئے لڑتے ہوئے، لمبی حدیث ہے، صحیح بخاری میں ہے، دونوں لڑنے لگے۔ حضرت علی کہنے لگے یہ عباس کا حصہ مجھے دے، حضرت عباس کہنے لگے حضرت علی والا بھی حصہ مجھے دو۔ حضرت نے قطن نہیں، تم وراثت سمجھتے ہو؟ یہ وراثت ہے، یہ صدقے کا مال ہے، یہ تو ضرورت مندوں پہ تقسیم کرنا ہے، نبی کی آل اولاد خرچہ نکال کر ان کو بھی دے دو، باقی جتنے ضرورت مند ہیں ان کو بھی دے دو۔ اگر یہ تقسیم تم کرنے پہ راضی ہو تو لے جاؤ، اگر تم کہتے ہو یہ وراثت ہے مجھے مالک بنا دو، میں جیسے چلوں قطن نہیں دوں گا تم۔ دونوں خاموش ہو گئے۔ صحابہ کرام کی جماعت میں قسمیں دے کر کہا ابو حضرت عمر نے تمہیں معلوم نہیں؟ علی مجھے بتاؤ، عباس مجھے بتاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہم جائیداد چھوڑ کر جاتے ہیں اس کے وراثت نہیں ہوتی؟ کہا جی ہاں فرمایا۔ حضرت علی نے اقرار کیا، حضرت عباس نے اقرار کیا، ایسے ہی ہے۔ تو یہ یار دوستوں نے ایسے ہی باتیں جو ہے وہ بتنگڑ بنا دیا اور بات کہاں کی کہاں جو ہے وہ پہنچا دی ہے۔ تو یہاں پہ زکریا علیہ السلام نے بہرحال دعا کی، اللہ مجھے وارث دے جو میرا علمی ورثہ جو ہے وہ لے سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بڑھاپے میں اولاد دی اور پھر خود ہی تعجب کیا، انا لی غلام، یا اللہ کیسے بچہ ہوگا، میں تو بوڑھا ہوں اور بیوی بانجھ ہے، اسی بیوی سے اولاد ہوگی یا کسی اور بیوی سے؟ اللہ مجھے جوان کر دے گا یا کیسے اولاد ہوگی؟ کہا یہ آپ کا کام نہیں، اولاد دینا ہمارا کام ہے، نہ دینا بھی ہمارا کام ہے، دینا بھی ہمارا کام ہے۔ بہرحال یہ بڑا ہی سبق آمیز جو ہے وہ واقعہ ہے جو زکریا علیہ السلام کا یہاں پہ ذکر کیا، جس میں عقیدے کی بہت ساری پیاری باتیں جو ہے وہ ذکر کی۔ پھر اس کے بعد مریم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ مریم علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ یاد کرو۔ لوگوں جس وقت جو ہے وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو گئی اور اس نے لوگوں سے پردہ کر لیا، ہم نے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا، ہم نے ان کی طرف اپنی روح بھیجی، روح سے مراد جبریل امین ہے۔ فتمثل لها بشرا سویا، وہ انسانی شکل میں آئے اور قریب آ گئے، بڑے خوبصورت نوجوان اور طاقتور مضبوط قسم کے۔ مریم علیہ السلام پاکیزہ طاہرہ مطہرہ عورت تھی، ایک اجنبی آدمی چاہے خوبصورت تھی اپنے گھر میں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کہا اگر تم متقی اور پرہیزگار ہے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ کہنے لگا نہیں، میں اللہ کا پیغامبر ہوں، قاصد ہوں، میں تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں، لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، پاکیزہ لڑکا جو ہے وہ تجھے عطا کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ بھی بہت سارے لوگوں نے کہا فرشتہ جو ہے جبریل اگر مریم کو بیٹا دے سکتا ہے تو میرا پیر اور فقیر کیوں نہیں دے سکتا؟ وہ اللہ کے بندو، یہ فرشتہ اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے، پیغام پہنچانے والا کبھی انسان کہہ دیتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں۔ مثلا یا مسجد ہی ہے، مسجد کے اندر کوئی بچہ جو ہے یا کوئی لوگ جو ہیں وہ گندا کرتے ہیں قالین کو یا خراب کرتے ہیں، اے سی کا غلط استعمال کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اے نمازیو ہم آپ کے لیے کیا نہیں کرتے، یہ کتنا خوبصورت نظام ہم نے آپ کے لیے بنایا، یہ آپ کے لیے بہترین قالین بچھایا ہے، یہ ایسے ہی چلائے ہیں، یہ پنکھے چلائے ہیں، یہ بجلی کا خرچہ ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے تاکہ آپ سکون سے نماز پڑھیں، آپ خراب تو نہ کرو۔ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں کہہ دیتے؟ ہم نے آپ کے لیے انتظام کیا، میں نے کیا، جامع والوں نے کیا، آپ سے خرچہ لیا، آپ ہی سے چندہ جمع کیا، جمع کر کے یہاں پہ لگا دیا، اور کیا کہتے ہیں اللہ کے بندو ہم نے تمہارے لیے انتظام کیا، تمہارے لیے خرچہ کیا۔ تو قاصد اور درمیان والا بندہ کہہ دیتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ جبریل علیہ السلام قاصد کی حیثیت سے آئے، پیغام رساں کی حیثیت سے آئے اور کہا لوگو میں تجھے جو ہے وہ بیٹا جو ہے وہ دیتا ہوں۔ مریم علیہ السلام کو کہا میں تجھے بیٹا دوں گا۔ ایک قرآن مجید کی قرات موجود ہے لِيَهَبَ لَكَ، تاکہ اللہ تجھے بیٹا عطا کر، تو وہ اپنی طرف مجازی نسبت کر دی گئی اور حقیقی نسبت اللہ کی طرف جو ہے وہ کی گئی۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ وہ تو ہمارا کلمہ کن تھا۔ جبریل بھی بیٹا نہیں دیتا، آگے آ رہا جبریل علیہ السلام کا قصہ، بڑی تفصیل سی باتیں ہیں کہ جبریل کے اختیار میں بھی کچھ نہیں، جبریل کے پاس بھی کچھ نہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پیغام دیتے ہیں اتنا ہی وہ کر سکتے ہیں۔ اگر جبریل بیٹا دے سکتا تھا تو کیا جبریل عائشہ کو بیٹا نہیں دے سکتا تھا؟ سلام تو کہتا ہے آ کر حضرت عائشہ کو کہ میرا سلام جب عائشہ علیہ السلام حضرت رضی اللہ تعالیٰ کو سلام پہنچا دیجئے، تو بیٹا کیوں نہیں دیتا؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جاؤ جا کر ان کے جو ہے وہ فنفخنا فیہا، اس میں پھونک مارو۔ جبریل نے پھونک ماری اور اللہ نے نسبت اپنی طرف کی، ہم نے اس کے گریبان میں جو ہے وہ پھونک ماری جس سے وہ حاملہ ہو گئے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا عظیم مظہر ہے۔ 4 طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے اولاد کو، انسان کو جو ہے وہ بنایا۔ ایک طریقہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، دوسرا طریقہ حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کر دیے، تیسرا طریقہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیے، اور چوتھا طریقہ ہماری اور آپ سب کی مثال ماں باپ کے ذریعے سے انسان کو پیدا کیا۔
اللہ تبارک و تعالی یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. یہ عقیدے کی باتیں قرآن مجید کھول کھول کر جو ہے وہ بیان کرتا ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے جب بیٹا ہو گیا تو حضرت مریم علیہ السلام پریشان ہو گئی. ظاہر بات ہے طبی طور پر پریشان ہوتا ہے. ایک پاکیزہ طاہرہ مطہرہ عورت، عبادت گزار، ساری زندگی عبادت میں گزاری، بچہ آ گیا، لوگوں کو سامنا کیسے کریں؟ تکلیف کا وقت ہے، پریشانی کا وقت ہے، زچگی کے دوران بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کوئی ساتھ دینے والا یہاں پہ موجود نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندوں کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں تو آسانی کے راستے بھی خود ہی پیدا کرتے. کیا کہا انہوں نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، میں نسیا منسیا بھولی بھلائی ہو چکی ہوتی، مجھے کوئی جانتا ہی نہ ہوتا، میرا قصہ ہی ختم ہو جاتا، اس طرح کی ذلت کا مجھے سامنا تو نہ کرنا پڑتا. اللہ تعالیٰ نے کہا گھبراؤ نہیں، اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریہ، گھبراؤ نہیں، اللہ نے بڑے انتظام کر دیے. تیرے نیچے سے جو ہے وہ ایک ندی چلا دی، پانی نہیں تھا، نیچے ندی چلا دی، پانی یہاں سے پیو. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کا تنا ہے اس کو ہلاؤ. اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ زمانہ کھجور کا تھا ہی نہیں. اگر مان بھی لیا جائے یہ تحدیث کی بات نہیں، مفسرین کی بات، اگر وہ نہیں تھا تو تب بھی ٹھیک ہے، اللہ نے پیدا کر دی، اللہ کے معجزے ہی معجزے ہیں. اور اگر وہ زمانہ کھجوروں کا بھی تھا، نیچے سے تنا ہلانے سے کھجور کی دانے جو ہے وہ نیچے نہیں گرتے. نیچے تنے کو ہلاؤ ہلتا ہی نہیں ہے، وہ ہلتا ہی نہیں. اوپر سے ٹہنی پکڑ کر ہلائی جائے تو ہل سکتی ہے، نیچے سے تنا ہلایا جائے تو کبھی کھجور کا کچھ بھی نہیں ہلتا. اور پھر وہ ایک کمزور عورت جو زچگی کے دوران ہے وہ کیا ہلائے تھی؟ تو یہ کہا کہ لوگوں اسباب تم اختیار کرو، باقی سارے کام کرنا میرے ذمہ ہے، اسباب کو ترک نہیں کرنا، اللہ پہ توکل کرو اسباب کو اختیار کر کے. کہا تم کھجور کے تنے کو ہلاؤ، ہم تیرے اوپر تازہ کھجوریں گرا دیں گے، پانی پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو. کھجوریں کھاؤ اور پانی پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو. زچگی کے دوران جو ہے کھجوریں بہترین غذا ہے، بہترین دوا ہے، تمام ڈاکٹر حضرات بھی کہتے، تو وہ بھی مہیا کر دیں، غذا بھی مل گئی، قوت بھی مل گئی، پانی ٹھنڈا بھی مل گیا. کہا کر رہی ہے نا، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، سکون پہنچاؤ. خوبصورت بیٹا بھی دے دیا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. باقی رہا لوگوں کا معاملہ، لوگوں کے سامنے جاؤ تو کہنا میں نے چپ کر روزہ رکھا، اس سے بات کرو، یہ بچے سے بات. دیکھیے کیسا معجزہ. پھر لوگوں نے بچے کو کہا کیسے ہم بات کریں؟ تو بچے نے بول کے بتلایا میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنایا، مجھے اللہ نے رسول بنایا، مجھے کتاب دی ہے، میں تمہارے اوپر نبی بنا کر بھیجا. بچپن میں جو ہے بنا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں جو مریم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ پیش کیا گیا، قصہ ذکر کیا گیا. اللہ نے کہا ذالک عیسی ابن مریم، لوگوں یہ عیسیٰ علیہ السلام قول الحق، حق کی بات اور سچی بات ہے، جس میں لوگ جو ہے وہ شک کرتے ہیں اللہ کا کوئی بیٹا نہیں. کوئی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا، کوئی کہتا ہے مریم عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا، کوئی کہتا ہے مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی، نعوذ باللہ من ذالک. کوئی آدمی جو ہے وہ کسی کو بناتا ہے، کوئی نور من نور اللہ کسی کو کہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اللہ کے لائق ہی نہیں ہے اللہ بیٹا بنائے. سبحانہ، وہ پاک ہے، وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے، اللہ الصمد ہے اور اللہ احد ہے، وہ اکیلا ہی ہے. لوگوں اکیلا ہی ساری کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہم نے بیان کی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کئی نبیوں کے قصے ذکر کیے، ابراہیم علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، اور ان کا خاص طور پہ ذکر کیا. کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیتے. نبی نبوت بھی ہو، نماز نہیں معاف ہے. ہمارے تو پیروں فقیروں کو نماز معاف ہوتی ہے نا، پڑھی پڑھائی ہے، دل کی نماز ہوتی ہے، پردہ دل کا ہوتا ہے، ساری نیکیاں دل کی ہوتی، ظاہر میں وہ کچھ نہیں کرتے. نہیں، جھوٹ ہے یہ سارے کا سارا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو بھی نماز جو ہے وہ معاف نہیں فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندگی کے آخری لمحوں میں پاؤں گھسٹتے ہوئے زمین پر لے کر چل کر مسجد میں اور نماز پڑھی. آخری پیغام بھی دیا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت، لوگوں نماز نہ چھوڑ. نماز کے بغیر ایمان کی عمارت جو ہے وہ ختم ہو جاتی، اسلام کی عمارت دھڑام سے گر جاتی ہے. لوگوں نماز کی حفاظت کرنا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ ہیں جن کے اوپر ہم نے انعام کیا ہے، اور آخر میں کہا یہ لوگ ہیں اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. یہی لوگ ہیں جن کے اوپر انعام بھی ہوا، جن کو ہدایت بھی ملی. جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے وہ سجدہ بھی کرتے ہیں، روتے بھی ہیں. یہ انبیاء ایسے ہی نہیں گزر جاتے، قرآن سنتے ہیں، اللہ کا کلام سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور اس میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ خشوع اور خضوع سے توجہ سے سن کر اللہ کے سامنے گریہ زاری اور گڑ گڑاتے ہیں. لیکن اس کے بعد کیا ہے؟
فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد کچھ ایسے جانشین آ گئے، نہ خلف اولاد آ گئی، جنہوں نے کیا کیا؟ اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کر دیا، نماز کو ضائع کر دیا، واضح طور پر نماز کا ذکر کیا۔ واتبعوا الشہوات، شہوات کی پیروی کی، گانے سننا، فلمیں دیکھنا، گندی تصویریں دیکھنا، گندے کام کرنا، واتبعوا الشہوات، شہوات کی پیروی کی۔ بے نماز ہو پھر اچھے کام کرے، ممکن نہیں ہے۔ بے حیائی کے کام کرے اور نماز پڑھے، ممکن نہیں ہے۔ تو کہا نماز کو بھی ضائع نہ کرو اور شہوات کی جو ہے وہ پیروی بھی نہ کرو، فسوف یلقون غیا، ایسے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، وہ سیدھے راستے پہ نہیں آ سکیں گے، ہدایت نہیں ملے گی، جنت نہیں مل سکے گی۔ جنت کن کو ملتی ہے؟ من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنہ، توبہ کرو، ایمان لے آؤ، نیک عمل کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، صدقہ خیرات دو، سچ بولو، امانت کو ادا کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، یہ کام کرنے والے یدخلون الجنہ ولا یظلمون شیئا، یہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، جنت کے وارث ہم ان کو بناتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، جس کو بھائی بہن کے اوپر زیادتی کرتے ہوئے اللہ کا خوف آتا ہی نہیں ہے، ڈرے کہیں جنت کا اس کو محروم نہ کر دیا جائے۔ جنت کا وارث اسی کو بناتے ہیں من کان من تقیا، جو متقی بن جاتا ہے، ایک چھوٹے سے چھوٹا کام کرتے ہوئے اللہ کا ڈر اس کے دل میں موجود ہے۔ اگر اللہ کا ڈر موجود نہیں ہے تو وہ جنت کا وارث نہیں بن سکتا۔ میں نے کہا تھا جبریل کے اختیار میں بھی کچھ نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک آیت ہے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، جبریل کہتے ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے رب کا حکم ہوتا ہے تو ہم زمین پہ اترتے ہیں، آپ کے رب کا جب تک حکم نہ ہو تو زمین پہ ہم نہیں آ سکتے۔ ایک روایت ہے، صحیح روایت ہے، بلکہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبریل بڑے پاکیزہ فرشتے ہو، فرشتوں کے سردار ہو، تم سے مل کر دلی طور پر سکون ہوتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے، آپ کے پاس جب آتے ہو تو ہمیں بڑا سکون ملتا ہے، مزہ آتا ہے، ذرا تمہاری زیارت زیادہ نہیں ہو سکتی؟ جلدی جلدی آ جایا کرو، زیادہ دیر ہمارے پاس بیٹھے رہا کرو، ہمارے ساتھ بات چیت کرتے رہا کرو، ہمیں بڑا سکون ملتا ہے۔ تو آگے سے جبریل علیہ السلام نے یہ آیت نازل، اللہ نے کہا جبریل یہ آیت پڑھ کے سناؤ، وما نتنزل الا بامر رب، اے اللہ کے نبی آسمانوں سے اجازت ملتی ہے تو ہم نیچے اترتے ہیں، اجازت نہیں ملتی ہم نہیں آ سکتے، ہم اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں۔ جبریل فرشتہ اپنی حرکتوں کا بھی مالک نہیں ہے، چاہے جائے کہ وہ لوگوں کو کیا دے دے، جبریل فرشتہ بیٹا نہیں دے سکتا، جبریل فرشتہ جو ہے وہ کسی کے لیے راحت کا باعث نہیں بن سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ ہو۔ تو یہ واضح طور پر کہا لہو ما بین ایدینا وما خلفنا، سب کچھ اللہ کا ہے، جو کچھ ہمارے آگے بھی، جو کچھ پیچھے بھی ہے، وما بین ذالک، جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، وما کان ربک نسیا، تیرا رب جو ہے وہ بھولا ہوا نہیں ہے۔ وقت جو ہے وہ 20 منٹ تقریباً ہو گئے ہیں، میں 25 منٹ لوں گا انشاءاللہ تعالی، 20 سے 25 کے دوران اپنی بات ختم کرنے کی، 5 منٹ تک میں اپنی بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، لوگوں تم میں سے ہر بندے نے جہنم میں جانا ہے، وَلِعِيَاذُ بِاللَّهِ، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تم میں سے ہر آدمی جہنم میں وارد ہونے والا ہے۔ وارد ہونے کے 2 معنی کیے گئے، جہنم کے اوپر قیامت کے دن جو پل صراط لگایا جائے، پل صراط بنایا جائے گا، پل جو جہنم کے اوپر لگایا جائے گا، اس کے اوپر سے ہر بندے نے گزر کے جانا ہے۔ ایک قول یہی ہے کہ یہاں سے گزرنا جو ہے یہی جہنم میں داخل ہونا، یہی داخل ہونا۔ نیک لوگ تیزی سے گزر جائیں گے اور کچھ لوگ جو ہے وہ گرتے پڑتے گزر جائیں گے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ گرتے پڑتے والعیاذ باللہ گری جائیں گے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہمارے والدین کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے دوست احباب کو، ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ پل صراط سے کامیابی کے ساتھ گزرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ تو کہا تم میں سے ہر ایک نے اس میں وارد ہونا ہے، وارد ہونے سے مراد گزرنا۔ دوسرا معنی بعض علماء نے کیا کہ نہیں، جہنم میں جائیں گے، گر جائیں گے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جہنم کو ان کے لیے ٹھنڈا کر دے گا، ان کے لیے جنت اور گلزار کر دے گا، اور اس سے پھر تھوڑی دیر کے لیے رہ کر نکال دیے جائیں گے۔ لیکن اکثر مفسرین نے پہلے والا معنی جو ہے وہ زیادہ واضح کیا ہے کہ صرف یہاں سے گزرنا ہی مراد ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اگلی سورت ہے سورت طٰہٰ، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو آئے اور اپنی بیوی کو ساتھ لے لیا مدین سے، اور گزر رہے تھے کوہ طور کے پاس سے، وہاں پہ
روشنی دیکھی تو بیوی سے کہا یہاں رکو، میں تھوڑا سا راستہ کا پتہ پوچھ لوں، یا کم از کم سردی کا موسم ہے آگ لے آؤں۔ تو وہاں پہاڑ کے اوپر چڑھے تو وہاں پہ کہا اے موسیٰ انی انا ربک فخلع نعلیک، اے موسیٰ میں تیرا پروردگار ہوں، اپنے جوتے اتار دو۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ جو ہے وہ پاکیزہ وادی میں۔ یہاں پہ کئی باتیں ہیں، ایک تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے ہم کلام ہوئے، یہ شرف اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا جو کسی اور نبی کو نہیں ملا۔ زمین پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آواز موسیٰ علیہ السلام کو سنائی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر بلا کر، عرش کے قریب بلا کر جو ہے وہ کلام کیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے زمین پہ جو ہے وہ کلام کیا۔ اس اعتبار سے دونوں کلیم اللہ ہے، موسیٰ بھی کلیم اللہ ہیں اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کلیم اللہ ہے، دونوں یہ اللہ سے کلام کیے۔ دوسری بات یہاں پہ ہے فخلع نعلیک، اپنا جوتا اتارو۔ غالباً یہودیوں نے اسی آیت سے استدلال کیا کہ جوتا پہن کر جو ہے وہ عبادت نہیں کرتے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا جوتا اتار دو آپ پاکیزہ وادی میں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داؤد شریف میں، آپ نے فرمایا خالف الیہود، یہودیوں کے لوگوں مخالفت کرو، فإنہم لا یصلون فی نعالہم وخفافہم، وہ جوتا پہن کر اور موزہ پہن کر نماز نہیں پڑھتے، تم جوتا پہن کر اور موزہ پہن کر نماز پڑھو۔ تو یہاں سے یہودیوں نے استدلال کیا کہ موسیٰ کو اللہ نے جوتا اتارنے کا حکم دیا، لہٰذا یہودی جوتا پہن کر عبادت نہیں کرتے۔ ہمارے پیارے نبی نے کہا تم عبادت کرو، جوتا پہن کر عبادت کرو، یہودی نہیں کرتے، لیکن شرط ہے کہ جوتا پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ اور اس کی بہت سے لوگ آج کل ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں، یہ جوتے میں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن حرمین شریف میں جائیں تو ہماری قدر کا پتہ چلتا ہے، وہاں پہ سب لوگ جوتا پہن کے طواف کر رہے ہیں، جوتے پہن کے طواف کر رہے ہیں۔ کتنے لوگوں کے لیے آسانی ہے کہ پاؤں تھک جاتے ہیں، شدید درد ہوتا ہے، اور جوتا پہن لیں تو سکون ہو جاتا ہے۔ بیت اللہ کے اندر طواف کرتے ہوئے نیچے بھی، چھت پہ بھی، برآمدے میں بھی، ہر جگہ پہ لوگوں نے پاکیزہ نئے جوتے پہنے ہوئے طواف کر رہے ہیں۔ جب بیت اللہ میں اگر عبادت ہو سکتی ہے تو باقی جگہ پہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جوتا پہن کر عبادت کرو، لوگوں یہودی نہیں کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ ان کا جوتا پاک اور صاف نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو کہہ دیا موسیٰ جوتا اتار دو۔ صحیح حدیث ابو داؤد میں ہی موجود ہے، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا پہن کر نماز پڑھائی، صحابہ نے بھی پیچھے جوتے پہن کر نماز پڑھی، نماز کے دوران آپ نے جوتا اتار دی، صحابہ نے بھی اتار دیے۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ سے کہا صحابہ جوتے کیوں اتارے؟ کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا، آپ جو کرتے ہیں ہم فوراً وہی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے تو جبریل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا اتار دیجئے، آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے، تو میں نے جوتا اتار دیا۔ تمہارے جوتے اگر پاک اور صاف ہوں تو اس میں نماز پڑھ لیا کرو۔ تو یہ واضح حکم موجود ہے، تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ جوتا اتار دیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم دیا کہ جوتا اتار دیں۔ تو غالب امکان یہی ہے کہ جوتے میں گندگی اور نجاست لگی تھی جس کی وجہ سے ان کو حکم دے دیا گیا، اس لیے جوتا پاک اور صاف ہو تو نماز پڑھ لیں، باقی قلین پہ نہ لے کر آئیں۔ بستر پہ جوتا ہم نہیں لے کر جاتے، قلین پہ بھی نہیں لانا چاہیے، مسجد پاک صاف ہو، گراؤنڈ میں نماز پڑھ رہے ہیں، سڑک پہ پڑھ رہے ہیں، جوتا پہن کے پڑھ لیں۔ کتنے لوگ جنازہ پڑھتے ہیں جوتا اتار دیتے ہیں، اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے، ابھی اتر تو جوتا نیچے موجود ہے۔ جانماز ہے نا، پیشاب لگا ہوا ہے تو اس کو اکٹھا کر کے نیچے رکھ کر اس کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھ لو، یہ کیا بات ہے؟ اس کو نیچے سے نکالو۔ تو جوتا اگر گندا ہے تو اس کو اتار کر سائڈ پہ رکھو، اس کے اوپر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پاک صاف ہے اوپر کھڑے ہو جاؤ، پہن کے پڑھ لو، ایک ہی بات۔ تو لہٰذا جوتے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کو یہی کہا گیا۔ 5 منٹ جو ہے وہ میرے پورے ہو گئے ہیں، یہیں پہ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنا قرآن ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو قرآن کی باتیں ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری دنیا بھی بہتر فرما دے، ہماری آخرت بھی بہتر فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔